الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں عیسائیوں کے ذمہ داروں اور نوجوانوں کو دلی مبارکباد دیتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت بر وقت یہ پروگرام آرگنائز کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہماری ملت کا ایک ایک فرد اور خاص طور پر ایک ایک نوجوان، ایک ایک بیٹی اور ایک ایک بیٹا ہمارا، وہ اس مسئلے کی اہمیت سے اچھی طرح واقف ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اب ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ پہلے بھی اس سے بے خبر یا لا تعلق رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور اب اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم سب اس مسئلے سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ پوری شدت کے ساتھ مسجد اقصی کی تطہیر، اس کی آزادی اور پورے سرزمین مقدس کو اس کا مقام دلانے کی جدوجہد میں جس طرح بھی ہم شرکت کر سکیں ضرور کریں۔ مجھے جو موضوع کا گوشہ دیا گیا ہے وہ ہے اس مسئلے بیت المقدس اور فلسطین کے مسئلے کی جو مذہبی اہمیت ہے، جو اس کو ایک تقدس حاصل ہے، اس پر مجھے کچھ عرض کرنے کو کہا گیا ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید، یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن مجید میں کسی ایک مقام پر بھی سرزمین بیت المقدس کا، ارض فلسطین کا، مسجد اقصی کا تذکرہ دو صفتوں کے لگائے بغیر کہیں نہیں آیا۔ مقدس کہا گیا ہے اس سرزمین کو، اور برکت کی جگہ کہا گیا ہے۔ سورہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر اسراء اور معراج کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو جو راتوں رات مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی آیا، لیکن مسجد اقصی کے ساتھ اس کی یہ صفت بیان کی گئی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد کی پوری آبادی اور خطے میں ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ ہمارے تمام علماء بھی یہی تشریح کرتے ہیں، اور جو خوش نصیب وہاں جا چکے ہیں وہ اپنی چشمدید گواہی دیتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ یہ خطہ بہت زمانے سے امن سے محروم ہے، انصاف سے محروم ہے، اور بدترین درجے کی دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی اور بین الاقوامی دہشت گردی کا شکار ہے، اس کے باوجود عجیب سرسبزی و شادابی وہاں کی زمین میں ہے۔ پیداوار اتنی زبردست وہاں کی زمین میں ہوتی ہے کہ شاید اس کی نظیر دوسرے ملکوں میں بھی ڈھونڈنا مشکل ہے۔ ابھی چند دن پہلے میری گفتگو ایک ایسے صاحب سے ہو رہی تھی جو آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے یا کچھ کم بیش پہلے اپنی فیملی کے ساتھ وہاں گئے تھے، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایسی لذیذ سبزی روئے زمین پر کہیں نہیں پیدا ہوتی، ایسے پھل اور اس قدر شاندار قسم کی پیداوار باغات میں ہوتی ہے وہاں کہ شاید دنیا میں کہیں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ ہمارے قدیم مفسرین نے بھی برکت کے اس پہلو کو بھی بیان کیا ہے اور اپنے مشاہدات بھی بیان کیے ہیں، اور برکت کا تعلق روحانی دنیا سے بھی ہے۔ جو ایمان، جو عزیمت، جو ہمت، جو اخلاق، جو جذبات، مقصد زندگی کے ساتھ جو وفا وہاں کے لوگوں میں ہے، جو بہادری، جو شجاعت، جو حمیت، جو غیرت وہاں کے لوگوں میں ہے، وہ ہزاروں مجاہدوں کے بعد بھی دوسرے علاقے کے ہم جیسے لوگوں میں پیدا شاید نہیں ہو پاتی۔ بہرحال برکت کے لیے کی تشریح میں نے مختصراً ضروری سمجھی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21،
اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ایک خطاب نقل کیا ہے کہ جب وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں اب داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں تکوینی طور پر نصیب میں لکھ دی ہے۔ یہاں بھی مقدس کے لفظ بولا گیا ہے اس ملک و سرزمین کے تذکرے کے ساتھ۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 71 جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کے سفر ہجرت کا واقعہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے زبردست امتحان سے گزار کر اور آگ کو گل و گلزار بنا کر اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور لوط کو نجات دے کر جو سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کا حکم دیا ہے اور ہجرت کا راستہ ان کے لیے ہموار کیا، اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے ابراہیم کو اور ان کے بھتیجے لوط کو ہم نے اس ملک کی طرف، اس سرزمین کی طرف ہم نے ان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر روانہ کر دیا، پہنچا دیا، جس سرزمین میں ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہم نے برکت رکھی ہے۔ یہاں برکت کا لفظ بھی ہے اور للعالمین کا ایک اضافی لفظ ہے۔ میں چونکہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا تو ہر لفظ کی الگ تشریح نہیں کرنا چاہوں گا، اور بھی حضرات ہیں جن سے استفادہ کرنا ہے۔ ایک عجیب و غریب لفظ ہے یہ، عالمی طور پر اس خطے کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کو اس علاقے کی برکت سے استفادہ کرنا چاہیے، اور ہمارا رابطہ اگر اس سے کمزور ہوگا تو ہم اس کی برکتوں سے استفادہ نہیں کر کے اپنے ہی کو محروم کریں گے۔ اس سرزمین سے تعلق، اس سے وابستگی، اس کے ساتھ وفاداری، وہاں کے باشندوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آنا وغیرہ وغیرہ، بہت سے راستے ہیں جن سے ہمارے قلب و روح کو بھی وہاں سے ایک روحانی برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 127 اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ ہم نے ان لوگوں کو جو بہت ہی دبے کچلے لوگ تھے، بہت کمزور اور مظلوم لوگ تھے، ان کو ہم نے اس ملک کے مشرقی اور مغربی خطے کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت ڈالی ہے۔ میں پھر یہاں پر یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے پوری آیت کے تمام الفاظ کی اس وقت تشریح نہیں کرنی ہے، ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید جیسا کلام جس میں ایک حرف بھی حشو و زائد نہیں ہے، وہاں یہ التزام کرنا اور اس کو انشور کرنا کہ جہاں بھی سرزمین مقدس کا، بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا تذکرہ آئے وہاں برکت کا تذکرہ ضرور آئے، وہاں اس کے روحانی تقدس کا، اس کے غیر معمولی مذہبی عظمت کا، اور جب میں مذہبی عظمت کہہ رہا ہوں تو میں شاید صحیح ترجمانی نہیں کر رہا ہوں، روحانی طور پر اس زمین کے اندر جو فیضان ہے، جو برکتیں ہیں، جو اثرات ہیں، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو اس آیت میں بھی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 127 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے الارض التی بارکنا فیہا، التی بارکنا فیہا کہنا ضروری سمجھا۔ سورہ انبیاء جس میں اس آیت میں آیت نمبر 81 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو غیر معمولی قوت اور طاقت کے مظاہر دیے گئے تھے، ان کا بیان کرتے ہوئے جب اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ ہم نے سلیمان کو، اپنے بندے سلیمان کے لیے ہوا مسخر کر دی، تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، سلیمان علیہ السلام کو جہاں بھی جانا ہوتا تھا، میں تو ابھی اپنے مفہوم میں کہہ رہا ہوں، جہاں بھی جانا ہوتا تھا
قرآن خاص طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن جب سلیمان کو سرزمین بیت المقدس میں جس میں ہم نے برکت ڈالی ہے جانا ہوتا تھا تو وہ حکم دیتے تھے ہوا کو، اور ہوا ان کو اپنے دوش پر اڑا کر لے جاتی تھی۔ غیر معمولی قسم کی ہوائی سواری تھی جو سلیمان علیہ السلام کے لیے معجزاتی طور پر اللہ نے مسخر کی تھی۔ یہاں بھی جب سرزمین بیت المقدس کا ذکر آیا ہے تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا التی بارکنا فیہا۔ زمین کے کسی خطے کے بارے میں قرآن نے یہ التزام کیا ہو اس کے تذکرے کے وقت میں کہ التی بارکنا فیہا کہا ہو، یہ کہیں نہیں ملتا اور مل بھی نہیں سکتا۔ وہ مقام جو سرزمین بیت المقدس کا اور بیت المقدس کا اور مسجد اقصیٰ کا، اس پورے خطے کا جو مقام ہے، اس ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں قرآن کے اس انداز بیان سے۔ سورہ سبا میں قوم سبا کو تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 18 ہے سورہ سبا کی، کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً۔ قوم سبا کو اللہ نے بڑی لگژریس زندگی دی تھی، شاندار باغات اور ایسی عجیب و غریب سیٹنگ کی تھی کہ وہ ان کے مسافر جب وہ چلتے ایک علاقے سے تو صحیح مسافت پر جتنے مسافت طے کرنے کے بعد مسافر کو آرام کی ضرورت ہوتی تھی، کھانے پینے کی ضرورت پڑ سکتی تھی، مسافر کی سواریوں کو کھانے پینے کی اور آرام کی ضرورت پڑ سکتی تھی، اتنے ڈسٹینس پر اللہ نے اپنی زبردست پلاننگ کر کے وہاں پر ان کے لیے ٹھہرنے کا سامان، کھانے پینے کا سامان فراہم کروایا تھا۔ پھر بعد میں قوم سبا نے اس نعمت کی کیسی ناقدری کی اور اس کی ان کو کیا سزا ملی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن جب ذکر آیا ہے ان بستیوں کا جن بستیوں کے راستے میں کس قسم کی بستیاں ان کو ملی تھیں، تو وہ جو بستی ہے، وہ جو منزل ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا ہے، یہ لفظ لازمی طور پر بولا ہے، وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ قوم سبا کہاں پر آباد تھی، یمن اور شام کے درمیان کے فاصلے کتنے تھے، وہ ان راستوں سے جب کیوں گزرتے تھے، ان راستوں میں کیا انتظامات تھے، یہ تفصیلات ہیں، آپ تفسیر کی کتابوں میں ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف ایک بار پھر اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ بہت سے مفسرین یہاں بھی وہ ان گاؤں کا، ان بستیوں کا جن کا تذکرہ قرآن نے اس آیت میں کیا ہے، اس سے مراد ملک شام ہی کے گاؤں لیتے ہیں، فلسطین کا علاقہ لیتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی التی بارکنا فیہا کہا گیا۔ اور یہ رائے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ یہ جو جن بستیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد بھی فلسطین کا علاقہ ہے۔ اس سلسلے میں دوسرے حضرات کی دوسری رائے بھی ہے، لیکن میں اس وقت پھر عرض کرتا ہوں کہ کوئی تفصیلی مذاکرہ قرآن کی ان آیات کا علمی طور پر کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں۔ یہ قرآن کی آیات کا جائزہ ہوا۔ اب ذرا جلدی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ ارشادات کا، احادیث مبارکہ کا بھی تذکرہ ہو جائے۔ حضرت زید ابن ثابت سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خود کہتے ہوئے سنا، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، یا طوبی للشام، مبارک ہو شام کے لیے، مبارک ہو شام کے لیے۔ زہ نصیب، کیا نصیب ہے شام کا۔ تو اس پر صحابہ کرام نے، سننے والے صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا مطلب اس کا؟ تو آپ نے فرمایا تلک ملائکۃ اللہ باسطوا اجنحتها علی الشام، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فرشتے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں سرزمین شام کے لیے۔ یہ فرشتوں کا پیر پھیلانا یہ بہت اشارات رکھتا ہے، روحانی اشارات رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہاں کے باشندوں، رہنے والوں کے قلب کی، نفسیات کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ غیر معمولی ہوتی ہے اور فطری طور پر ہوتی ہے۔ وہ بہت اعلیٰ استعداد ان کی ایمانی اور روحانی بنتی ہے۔
ہمارے اسلامی تاریخ کے بہت عظیم عالم اور مجاہد عالم عز الدین ابن عبد السلام گزرے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے متعین کر دیے ہیں جو سرزمین فلسطین اور سرزمین شام کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، کرتے رہیں گے. احادیث سے یہ بھی ثابت ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، کہ مسجد اقصیٰ میں ایک وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے. ہمارے محقق علماء نے، علامہ تقی الدین سبکی نے مختلف احادیث کا تقابلی جائزہ لے کر کہا ہے یہ سب سے مضبوط حدیث ہے مسجد اقصیٰ کے اندر پڑھی جانے والی نماز کے ثواب کے بارے میں. جو احادیث آئی ہیں ان میں یہ سب سے صحیح حدیث ہے. یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول نے، میں پوری حدیث نہیں پڑھتا اختصار کی وجہ سے، اتنا حصہ اس کا آپ کو اس کا مفہوم سناتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ تک فرما دیا کہ جس کو صرف تھوڑی سی جگہ سرزمین فلسطین میں مل جائے، ایسی جگہ جہاں سے بیت المقدس کو وہ دیکھتا رہے، جہاں اس کی نظر میں رہے بیت المقدس، تو چاہیے کہ ایسی تھوڑی سی زمین حاصل کرے اور وہاں پڑاؤ ڈالے تاکہ صرف دیدار ہوتا رہے مسجد اقصیٰ کا. اللہ اکبر کبیرہ، کیا عجیب و غریب مقام ہے مسجد اقصیٰ کا. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے انہوں نے خود سنا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے 3 دعائیں مانگی تھیں کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے دیجئے جو حکومت آپ کے منشا کے مطابق ہو، پوری طرح میری حکومت کا نظام آپ کے پسندیدہ نظام اور قوانین کے مطابق ہو. دوسری دعا مانگی تھی، اور اللہ مجھے ایسی سلطنت دے دیجئے جو میری بات کبھی کسی کو نہ ملے. اور تیسری دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک ایسی قبولیت دے دیجئے اس مسجد اقصیٰ کو کہ جو شخص بھی اس میں نماز پڑھ لے، اور وہ صرف نماز پڑھنے کے لیے سے یہاں آئے اور کوئی مقصد اس کے سفر کا نہ ہو، اور یہاں آ کر نماز پڑھ کے وہ چلا جائے، تو وہ اس طرح اپنی گناہوں سے اسی وقت نکل جائے جیسے کہ وہ اس دن تھا گناہوں سے معصوم جس دن کہ وہ پیدا ہوا تھا، جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. اللہ یأتی ھذا المسجد احد لا يريد الا الصلاة فيه الا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. اس پر اللہ کے رسول نے یہ تبصرہ بھی فرمایا کہ پہلی 2 دعائیں تو یقیناً قبول ہو گئیں، اور جو تیسری دعا ہے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کی نیت سے آنے والا نماز پڑھ کے نکلے تو اس کی ایسی مغفرت ہو جائے، امید ہے مجھے، حضور فرماتے ہیں امید ہے، ارجو ان یکون قد اعطی الثالثہ، کہ اس کی یہ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی ہوگی. سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ معمول تھا کہ وہ حجاز سے سفر کر کے مسجد نبوی میں آتے، مسجد اقصیٰ میں آتے، اور مسجد اقصیٰ میں آ کر نماز پڑھتے اور فوراً نکل جاتے باہر، ٹھہرتے نہیں تھے زیادہ دیر، پانی تک نہیں پیتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اللہ سے کہہ سکیں کہ اللہ میرے اتنے لمبے سفر کر کے آنے کا مقصد صرف 2 رکعت یا چند رکعت نماز اس مسجد میں پڑھنا تھا، اور میں فوراً واپس ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ میرے آنے کا مقصد اور کچھ نہیں تھا. اللہ اس کو قبول کر کے اللہ آپ میرے ساتھ وہ معاملہ کر دیجئے جس کی دعا حضرت سلیمان نے کی تھی. اور اس زمانے کے متعلق ایک حدیث بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ آپ نے فرمایا اس حدیث میں حضور کا ارشاد ہے، الا وان الایمان حین تقع الفتن بالشام، کہ جب دنیا بھر میں فتنے برس رہے ہوں گے اور عجیب کیفیت ہوگی دلوں کی، اس وقت ایمان ملک شام میں ہوگا. بڑی زبردست گواہی اللہ کے رسول کی، اور آج پوری دنیا کے سامنے یہ منظر سامنے ہے. واقعی جو کیفیت وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہے، جو جذبہ، جو غیرت، جو حمیت، جو شجاعت، جو قربانی کا جذبہ،
جو شوق شہادت، جو آخرت پر یقین، اس کا عشر عشیر بھی میں تو کم سے کم اپنے اندر بالکل نہیں پاتا. میں خود وہاں ایک بار حاضر ہوا ہوں، وہ دیکھا ہے وہاں کے لوگوں کے، نوجوانوں کے جذبات، وہاں کے علماء کے اخلاق، وہاں کے تاجروں کے اخلاق، وہاں کے دیہاتی ان پڑھ کسانوں کے اخلاق. اور واقعی اللہ کے رسول آپ نے بالکل سچ فرمایا کہ جب فتنے برس رہے ہوں گے دنیا بھر میں اور فتنوں کے اثر سے دل بہت متاثر ہوں گے، اس وقت ایمان کہاں ہوگا؟ ملک شام میں ہوگا. ایک معیاری ایمان ہے وہ، جس کو اللہ کے رسول نے ایمانی معیار قرار دیا. اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے جیالے، وہاں کے نوجوان، حماس اور دیگر فصائل جو ہیں تحریک کے، وہ کس قدر قربانیاں دے رہے ہیں. ان کے چہرے کتنے روشن، ان کی پیشانیاں کتنی منور، ان کے دل کتنے مضبوط، ان کے عزائم کتنے بلند. کیا میں الفاظ استعمال کروں؟ یعنی ایک عجیب احادیث ہیں حضور کی. میں تو کئی احادیث پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن میں گھڑی دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں ایک دو حدیثوں پر اکتفا کر کے آپ سب کے شکریہ ادا کے اجازت لوں گا. یہاں تک حضور نے فرمایا ہے اپنے ایک صحابی حضرت ابو حوالہ ازدی سے، آپ کی ایک طویل گفتگو ہوئی ہے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، اور عجیب انداز سے ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ابو حوالہ ازدی کے سر پر رکھا اور ہاتھ سر پر رکھ کر کے جملہ ارشاد فرمایا. اس کا ایک آخری حصہ بیان کر رہا ہوں آپ کی اس حدیث کا، کہ جب تم دیکھنا کہ اسلامی خلافت مقدس سرزمین میں سمٹ گئی ہے، تو تم یقین کر لینا کہ زلزلوں، آفتوں اور بڑی آزمائشوں کا وقت آ چکا ہے، اور اس دن قیامت لوگوں سے اس سے زیادہ قریب ہو جائے گی جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے. کیا آج کل کے حالات اس کی مکمل تصدیق نہیں کر رہے؟ واقعہ یہ ہے کہ چھوٹا سا حصہ ہے غزہ، وہاں جو نظام چل رہا ہے اس کو میں تو کم سے کم خلافت اسلامی کہنے کے لیے بالکل تیار ہوں. جو صورتحال ہے، جیسے پاکیزہ لوگ وہاں اس وقت قیادت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہیں. آپ یقیناً واقف ہوں گے کہ وہاں کا وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ حافظ قرآن ہیں، خود تراویح پڑھاتے ہیں، اور یہاں تک ان کو تراویح آج کل بھی وہ پڑھا رہے ہیں ان حالات میں بھی. اور کبھی کبھی ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہر 4 رکعت کے بعد وہ دوسرے کمرے میں جا کر اور میدانی حالات معلوم کرتے ہیں، اور مجمع انتظار کرتا ہے ان کے پیچھے پڑھنے والے نوجوانوں کا، اور پھر وہ آتے ہیں اور نئے تاثر کے ساتھ دعا کراتے ہیں، پھر اگلی نماز 4 رکعت نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیسے محبت برا سلام اللہ ہم سب کا ان عظیم مومن لوگوں تک، ان مثالی اہل ایمان تک پہنچا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ موت کے وقت ایسا کر دیجیے گا کہ مجھے سرزمین مقدس سے قریب کر دیجیے گا. بعض روایات کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دعا انہوں نے اپنے انتقال کے وقت کی تھی کہ اللہ مجھے اس سرزمین سے قریب کر دیجیے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. عجیب و غریب فضائل ہیں اس زمین کے. 70 کے قریب کتابیں علماء نے لکھی ہیں صرف بیت المقدس کے قرآن و حدیث میں بیان کردہ فضائل کا مجموعہ مرتب کرنے کے لیے 70 سے اوپر کتابیں لکھی گئیں. اور آخر میں ایک حدیث اور یاد دلاتا ہوں کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، اپنے مخالفین پر ہمیشہ غالب اور منصور رہے گی. اللہ اکبر، کیسی حوصلہ افزا خوشخبری ہے. وہ ہمیشہ غالب اور منصور ہوگی، اور ان کی حیثیت ایسی ہوگی کہ جیسے کھانے والوں کے درمیان ایک برتن، ساری دنیا ان پر ٹوٹ پڑے گی. یہاں تک کہ اللہ کا قطعی فیصلہ اس حال میں بروئے کار آئے گا کہ وہ اسی حال میں ہوں گے. یعنی وہ دشمنوں کے درمیان گھرے ہوئے ہوں گے، اسی کیفیت کے درمیان اللہ کی طرف سے فتح کا مژدہ سنایا جائے گا. نوید فتح آئے گی اور فتح ملے گی. صحابہ نے پوچھا کہ ایسے خوش نصیب لوگ جن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ میری امت میں ایک ایسا گروہ رہے گا، وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بیت المقدس کے قرب و جوار میں ہوں گے، بِأَكْنَافِ بیت المقدس. حدیث کے الفاظ یہ ہیں. ام المومنین ہم سب کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے
ایک بار اللہ کے رسول سے ایک درخواست کی تھی کہ بیت المقدس کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیجئے، تو اس وقت آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میدان حشر وہیں قائم ہوگا اور لوگ وہیں سے اٹھ کر اپنے ٹھکانوں پر جائیں گے، اور اس حدیث کے آخر میں آپ نے فرمایا تھا ائتوہ فصلوا فیہ، جایا کرو وہاں اور وہاں نماز پڑھا کرو، نماز ادا کیا کرو، اور اگر تم وہاں حاضر نہ ہو سکو اور نماز ادا نہ کر سکو تو کم سے کم وہاں کے چراغوں میں جلنے کے لیے تیل بھیجتے رہا کرو۔ یہ آخری ایک ہدایت ہم لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس بات کی کوشش الحمدللہ پچھلے 2-3 دن سے شروع ہوئی ہے کہ کچھ ایسی سبیل بن جائے کہ ہم تحفظ کے ساتھ پورے مسلمانان ہند اور دیگر انصاف پسندوں کے عطیات کو وہاں پہنچا سکیں۔ یہ ہمارا فرض ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اور یہ ادنا درجے کی خدمت ہے اور اس محبت کا تقاضا ہے جو ہم سب کو وہاں سے ہونی چاہیے۔ میں آپ سب سے دستبستہ دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ جو کوشش شروع ہوئی ہے کہ کسی طرح ایسی شکل نکل آئے، جس دن وہ شکل نکل آئے گی اس کا اعلان کیا جائے گا کہ پوری امت میں جتنے لوگ اپنا جو مال بھیج سکیں وہاں بھیجیں، اور وہ وہاں ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جن تک پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے آپ دعا کا اہتمام فرمائیں۔ بس آخر میں ایک بار پھر آپ سب کا بےحد شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت اور عزت بخشی، جزاکم اللہ، اور آپ سب کی دعاؤں کا طالب بھی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔